بات یہ ہے کہ اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اختلاف رائے ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو صاحب علم ہے وہ علم کی پروموشن کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے اس اختلاف کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ گستاخی میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب علم کے کسی بھی نقطے پر کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب وہ اس پر دلیل دیتا ہے، اپنے نقطۂ نظر کو صحیح ثابت کرتا ہے دلیل کے ذریعے، اس پروسیس میں بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سننے والا اور کہنے والا دونوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کہنے والے کے علم میں کم اضافہ ہو اور سننے والے کے علم میں بہت اضافہ ہو. لیکن اگر اختلاف اس طرح سے کیا جائے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر دو نقصان ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایسا انسان جو اپنے آپ کو علم کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنا علم کھو دیتا ہے رفتہ رفتہ. دوسرا، اس کے سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں غوث صاحب کبھی بھی زبان نہیں کھولیں گے. اس لیے کہ جاہل کے سامنے علم کو بیان کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا. جب ہم غوث صاحب سے کوئی ایک کتب، کوئی ایک ابدال، کوئی اخیار، کوئی عمران اختلاف کرے اس نقطۂ نظر سے کہ میں اپنے علم کو غوث صاحب کے علم سے زیادہ بہتر ثابت کروں، وہ گستاخی میں چلی جائے گی بات. تو اختلاف رائے ہمیں ضرور کرنا چاہیے اپنے سے علم میں بہتر آدمی کے سامنے، لیکن وہ اختلاف سیکھنے کی غرض سے ہو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی غرض سے نہ ہو.